बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। मैं CH सुधार, आप देख रहे हैं CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस महीने की 9 तारीख को हिंदुस्तान ने एक ऐसी शरारत की कि उसका जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, जो कि गालिबन मैक 2 की स्पीड से आता है, और वो मेरा ख्याल है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। ये पॉसिबल है क्योंकि एक जदीद मिसाइल है, वो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन ये इंडिया ने जानबूझकर शरारत की है। क्योंकि देखिए, जो मिसाइल होता है ना, उसका एक अपना सिस्टम होता है। वो अगर टेस्ट करना हो तो भी लॉन्चिंग पैड से टेस्ट किया जाता है। लॉन्चिंग पैड पे उसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, फिर वो उसके बाद उसकी तमाम चीज़ें चेक करने के बाद उसे फायर किया जाता है। अगर वो जंग में इस्तेमाल करो तो भी लॉन्चिंग पैड से ही होगा, चाहे वो लॉन्चिंग पैड मूवेबल हो या फिक्स हो। अच्छा जी, फिर जो मिसाइल होता है, मिसाइल जिसे कहते हैं, वो कोई बंदूक से नहीं चलाया जाता, ना ही तोप से, ना ही टैंक से। उसका अपना एक सिस्टम होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको साफ कर रहे हो और बटन दब गया और वो चल गया, ऐसा नहीं होता। ये इंडिया ने जानबूझकर शरारत की है। और उसने क्यों की है कि आपको पता है कि पिछले दिनों मेर्सी में शायद गालिबन जलसा था खान साहब का, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी एयरफोर्स को कहा है कि कोई भी ड्रोन आए तो उसे मार गिराओ। तो उसे कहीं से उंगली हुई है कि ज़रा ब्रह्मोस चलाओ ना, वॉर हेड ऊपर ना लगाओ, लेकिन पाकिस्तान को एक मैसेज दो। ये बिल्कुल बकवास करता है इंडिया के गलती से हो गया। ऐसी गलती से नहीं होता। कंट्रोल सिस्टम होता है कि जब वो फायर हो जाता है उसके बाद भी जो नीचे उसका कंट्रोल सिस्टम है जिससे मिसाइल को गाइडेंस दी जाती है, वो बिल्कुल जानबूझ के उसने की। उसने पहले वो इंडिया में इलाका है उसकी तरफ गया, फिर वहाँ से वो मूव हुआ, फिर पाकिस्तान की तरफ आया, फिर आके मियाँ चन्नू के इलाके में वो गिरा। बात ये है। अब देखें, मैंने प्रेस ब्रीफिंग सुनी है DGISPR की। वहाँ तो उन्होंने बिल्कुल कोई नाम नहीं लिया कि हमने उसे मार गिराया है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इंटरसेप्ट ज़रूर किया है, लेकिन मार गिराया नहीं, वो खुद ही गिर गया है। अच्छा भाई, आपने इंटरसेप्ट कर लिया तो फिर मार क्यों नहीं उसे गिराया गया? उसे गिरा लेना चाहिए था ताकि इंडिया को पता चलता। पर ये अजीब लॉजिक है, नहीं समझ आई ये बात। खैर, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैंने खोली हुई है कंप्यूटर पे इंटरनेट से डिटेल जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें LY-80 है और HQ-9 है। अगर ये आपके पास चाइना से खरीदे हुए ये सिस्टम मौजूद था तो उसे मार गिराना चाहिए था। खैर चलो, आपने नहीं मार गिराया, आपकी मर्जी। लेकिन ये बात हजम होने वाली नहीं है कि खान साहब कहते तो हैं घबराना नहीं, तो अब घबराहट तो शुरू हो चुका है कि भाई इंडिया ने सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान पे दागी है। और बकौल DGISPR के मुताबिक कि 3 मिनट कोई 24-25 सेकेंड वो पाकिस्तान की टेरिटरी में परवाज करता रहा। तो आप देखते रहे। चलो ठीक है जी, देख लें आप। वो क्या मालूम नहीं, उसके ठुमके देखते रहे या क्या देखते। अब आते हैं कि ये जो हादसा है, मुझे पता है आगे खान साहब पे और पाकिस्तानी फ़ौज पे दबाव पड़ेगा, लाजम दबाव पड़ेगा कि आप रिस्पांस करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इसका रिस्पांस करना भी है तो ये जो आप समट कुछ करवाने लगे हैं पाकिस्तान में, उनको गुजरने दें और कोशिश करेंगे। अब बात ख़त्म हो गई है तो इसको ख़त्म ही करें, क्योंकि इंडिया ने अगर जलालत कर दी तो या तो आपने उसी वक्त रिस्पांस करना था, उसे गिराना था, लेकिन आपने गिराया भी नहीं हो। आप तमाशा देखते रहे, इंटरसेप्ट करते रहे, वहाँ से चला है, उधर गया है, फिर पाकिस्तान की टेरिटरी में आया है। तो इतने टाइम, वो इतने मिनट उसने
یہ کہانی تو چلو ٹھیک ہے آپ نے سنا لی، ہم نے سن لی، لیکن اب آگے بڑے تحمل سے، بڑی سمجھداری سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ میں نے کچھ دیر پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ تیسری عالمی جنگ عظیم کا جو میدان ہے وہ یورپ پھر بننے جا رہا ہے، کہیں مودی کی بے وقوفی اور جاہلیت کی وجہ سے کہیں ایشیا نہ بن جائے، کیونکہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور مودی صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ مودی صاحب خود بھی آرام سے رہو، پڑوسیوں کو بھی رہنے دو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں پتہ ہے آپ کتنے دلیر ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا 56 انچ کی چھاتی تو فلانی چھاتی، یہ چھاتیاں ماتیاں کام نہیں آتی ہیں، آپ آرام سے رہیں، اپنی غربت دور کریں، ہمیں اپنی غربت دور کرنے دیں، آرام سے رہیں، جھگڑے میں کیا رکھا ہے، جھگڑا مت، پتہ نہیں آپ کو کیا پریشانی ہے، بس ایسے ہی لمبیاں چھوڑے جاتے ہیں، اور آپ کا میڈیا بھی ایسا ہے، عجیب بے وقوف قسم کا میڈیا آپ نے رکھا ہوا ہے، گودی میڈیا جسے کہتے ہیں، نہ اسے بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ اسے رپورٹنگ کرنے کا کوئی طریقہ آتا ہے، بس ایسے ہی حالا بکواس کرتا رہتا ہے، کیا یہ ایسی دنیا ایسے نہیں ہوتی، مہذب دنیا میں ایسے نہیں ہوتا۔ تو وقت گزر گیا، اب زیادہ جو لوگ یہاں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوبر کچھ باتیں کر رہے ہیں، جی مار گرایا ہے، جی یہ کیا ہے، او بھائی میں نے DGISPR کی ویڈیو دیکھ چکا ہوں جو انہوں نے بریفنگ دی ہے، اس میں تو انہوں نے کسی جگہ پہ نام نہیں لیا کہ ہم نے مار گرایا ہے، لیکن وہ تماشا دیکھتے رہے، ضرور تماشا، یہ تو انہوں نے بتایا کہ ہم دیکھتے رہے، وہ کدھر جاتا ہے، کہاں گرتا ہے، وہ تو یہ دیکھتے رہے، لیکن گرایا نہیں ہے۔ ہاں اچھا جی، اب آتے ہیں کہ مودی صاحب ہر صورت شرارت کریں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مودی صاحب، میری بات لکھ لیں آپ، 2023 کے بعد 24 میں دیں آپ، 25 میں دیں، اسی دوران آپ نے کشمیر پلیٹ میں رکھ کر دینی ہے، تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کی فوج میں وہ بات نہیں ہے، آپ کی ٹیکنالوجی میں وہ بات نہیں ہے، دیکھیں براموس نہیں اتارا، نہیں گرایا گیا، یہ کمزوری ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ہے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا، وہ گرا بھی سکتے تھے، گرایا، دیکھو کوئی بھی فائٹر جیٹ ہو یا مسل ہو، اسے گرایا اسی وقت جاتا ہے جب وہ انٹرسیپٹ ہو، جب اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو پھر اسے مار کے گرایا جاتا ہے۔ تو چھوڑے، کیا جنگ نہ کریں، آرام سے کشمیر دے دیں، آپ نے دینی ہے، مجھے پتا ہے، پلیٹ میں رکھ کر دیں گے آپ 24 اور 25 کے درمیان، ہو سکتا ہے 23 کے ختم ہوتے ہی دے دیں آپ، حالات ایسے بن رہے ہیں، کیونکہ چائنا نے آپ کو وہ جوت پھیرنے ہیں، آپ تو بائیڈن اور بورس جانسن کی باتوں پہ پھدکتے تو ہیں، لیکن آپ کو جوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اتنے جوت پھریں گے نا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں آرام سے رہیں، اور یا آس پڑوس کے ملکوں کو بھی آرام سے رہنے دیں۔ جب بھی آپ نے جنگ ہم پر مسلط کی، آپ نے ہمیشہ جوتے کھائیں، 65 میں کھائیں، ٹھیک ہے جی، ابھی جو کارگل کی وار ہوئی تھی آپ کو جوتے پڑے تھے، یہ تو ہماری سیاسی لیڈرشپ کی کمزوری تھی کہ وہ بھاگے وہاں چلے گئے، نہیں تو مشرف نے تو آپ کو گچی سے پکڑ لیا تھا۔ آپ تو ایسے ہی چھوڑے، نہ کریں ایسی باتیں، آپ میں اتنی کوالٹی نہیں ہے، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ چھلانگیں ضرور لگا سکتے ہیں، آپ کا میڈیا چھلانگیں ضرور مار سکتا ہے، جنگ آپ نہیں لڑ سکتے، جنگ لڑنا مسلمانوں کا کام ہے۔ اب دیکھیں نا، پوٹن نے مسلمان رضاکاروں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، کیوں کرنا شروع کر دیا؟ کہ جنگ لڑنا صرف مسلمان فوج کا کام ہے، کیونکہ ہم جذبہ ایمانی سے جنگ لڑتے ہیں، آپ نہیں لڑ سکتے، مجھے پتہ ہے نا، بات کھانے والے کیسے جنگ لڑیں گے۔ ہاں ایک ضرور بات ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ میں بہت کمزوریاں ہیں، ان میں بہت کمزوریاں ہیں، اسی وجہ سے آپ پھدک رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی بندہ ہو نا جو آپ کی ٹھکائی کرے تو آپ بالکل سیدھے ہو جائیں، آپ میں اتنی نہیں ہے کہ یہ براموس اور یہ اگنی اور یہ خدا آپ کا پرتھوی، آپ کے پرتھوی کا حال کیا ہوا تھا؟ ہمارے ساتھ ہے یہاں راولپنڈی کے ساتھ وہ جگہ جہاں جنگ ہوئی تھی پرتھوی راج کی اور اپنے غوری صاحب کی، وہ رواتا کے ساتھ وہ جگہ ہے، وہاں جنگ ہوئی تھی پرتھوی راج کی اور شہاب محمد غوری صاحب کی، شہاب الدین غوری صاحب کی،
وہاں جنگ ہوئی تھی، وہاں جوتے کھائے سے آپ کے پرتھوی راج نے، ٹھیک ہے جی. آپ یہ چھوڑیں، جنگ ونگ کی بات چھوڑیں، جنگ نہیں کرنی چاہیے، جنگ اچھی بات نہیں ہے. جنگ جو ہے یہ مسائل پیدا کرتی ہے، آپ بھی بھوکے مریں گے، ہم بھی بھوکے مریں گے، بہت برا اثر پڑے گا اکانومی میں، اکانومی برباد ہو جائے گی. اور پھر ایٹمی جنگ، ویسے تو پیشن گوئیاں ہیں کہ 2022 میں 72 گھنٹے کی رات ہوگی. یہی سوچ کر مجھے خوف آتا ہے کہ انسانوں کا کیا بنے گا. یہ جو آپ کی بے وقوفیاں ہیں، بائیڈن کی، بورس جانسن کی، اپنا پوٹن کی، اور زیلنسکی کی، اور آپ کی مودی صاحب، یہ کیا گل کھلائیں گی. آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ دنیا اجڑ جائے گی. اس لیے تحمل سے، آرام سے اپنی ترقی کریں. ہم آپ کو منع کرتے ہیں، کریں آپ. تو یہ جو آپ نے یہ بنائے ہوئے ہیں نا، جو آپ کے میسائل جب آپ لانچ کرتے ہیں تو اوپر جا کر ٹھمکے لگانے شروع کر دیتے ہیں، ان سے ہم نہیں ڈرتے، اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسی بے وقوفی دوبارہ مت کرنا، ہاں ٹیسٹ نہ کرنا. مجھے پتہ ہے آپ کو کس نے انگلی کی ہے، کیونکہ ہمارے خان صاحب نے جذبات میں آ کر وہاں میلسی میں بول دیا کہ میں نے ایئر فورس سے کہا ہے کہ گرا دو، کوئی بھی آئے، ڈرون آئے، فائٹر جیٹ آئے، مثال آئے، گرا دو. آپ نے، مجھے پتہ ہے آپ نے اسی کا جواب دیا ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر شرارت کی ہے. تو ایسا کام بالکل ایسا بات مت کریں. اچھا جی ناظرین، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں. تو اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.